اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے 46 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں اور پہلا پاؤ ہم یہ QC2 میں پڑھ کر آئے ہیں، جس میں 5 صفحات تھے اور اس میں 37 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد دوسرا پاؤ ہم QC3 میں یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اگلے 5 صفحات ہیں اور 39 آیتیں ہیں۔ تیسرا پاؤ انشاءاللہ آپ QC4 میں پڑھیں گے، جس میں مزید 5 صفحات اور 29 آیتیں، اور آخری پاؤ QC5 میں آخری 5 صفحات اور 36 آیتوں کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح پہلے پارے میں جو 141 آیتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور پہلا پارہ انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوگا۔ 5 صفحات جو ہم نے اس میں پہلے 5 صفحات ہم نے دائیں ہاتھ پہ پڑھے QC2 میں، اب اگلے 5 صفحات ہم بائیں ہاتھ پہ پڑھ رہے ہیں، اس طرح کہ صفحہ نمبر 6 چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ نمبر 10 بائیں انگوٹھے پر ہے۔ یہ اس طرح جیسے آپ دونوں ہاتھ جب اپنے سامنے رکھتے ہیں دعا کے لیے، تو دیکھیں یہ 10 کی 10 انگلیاں آپ کے سامنے، یہ پہلے 5 صفحات، یہ دوسرے، تو یہ ان کی ترتیب اس طرح بنتی ہے، دائیں انگوٹھے سے شروع کر کے بائیں انگوٹھے پہ ختم۔ تو آئیے چلتے ہیں چھٹے صفحے کی طرف۔ چھٹے صفحے کے اشارے پلیز ایک بار دہرا دیجئے، کیا ہیں؟ جی چھٹے ہدایت اور نتیجہ، جی بنی اسرائیل کی دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ جی ہاں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اور اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے، کیا ہیں؟ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ تو ہم نے یہ چھٹا صفحہ شروع کیا تھا پچھلی دفعہ، تو آئیے اس کے باقی اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ تو تیسرا اشارہ ہے نیک کام کرو، اور پچھلی آیت سے اس کا تعلق کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے کائنڈلی اگر کوئی تجوید والا ہے تو وہ، ورنہ جو بھی چاہے اسے ایک دفعہ تلاوت کر لے اور ان کا ترجمہ پڑھ لے۔ جی اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے لیلا جاوید، آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ پڑھیے، انمیوٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ سے شروع کریں گے، جب بھی قرآن شروع کریں گے تعوذ جی پلیز۔ سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ
أنها لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور بیشبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر آج بھی کرنے والے پر نہیں۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کے پہچان کرنے کے لیے۔ آج کی آیتوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں وا حرف تھا، اقیمو، یہ واو الف جو آخر میں یہ بتاتا ہے کہ یہ ماضی کے فعل کی جمع ہے۔ اقامہ، اقیمو، اقامہ یہ مزید فی کا فعل ہے۔ الصلاۃ، دیکھیں یہ گول تا ہمیں بتا رہی ہے یہ مؤنث کا لفظ ہے، اور الف لام بتا رہا ہے یہ اسم ہے، تو یہ مؤنث اسم ہے اور کیا ہے، واحد ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ وا یہ علیحدہ حرف ہے۔ آتو، یہ واو الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا جمع کا صیغہ ہے۔ آتا، آتو، جیسے جعلا، جعلو۔ الزکوٰۃ، یہ وہی الصلاۃ کی طرح دیکھیں، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، گول تا یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا اسم ہے اور کیا ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے۔ وا جو ہے یہ پھر حرف ہے، یہ جو ہے ارکعو نہیں ہے، یہ ہے ارقو۔ ارقو، واو کو اگر علیحدہ کر دیں گے تو یہ ارقعو، یہ کیا ہے، واو الف سے پتہ چلا جمع کا جو ہے وہ فعل ہے۔ ما جو ہے یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، اندہ اور ما یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو کہ حرف کے طور پہ کام کرتے ہیں لیکن ہیں ظرف اسم، یعنی ظرف زمان، ظرف مکان جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی چیز ہے۔ الراکعین، یہ الف لام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ یا نون نے یہ بتایا کہ یہ جمع ہے اور مذکر کی ہے۔ کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے ہوتی ہے اور مؤنث کی الف تا سے ہوتی ہے، اور الف لام آ رہا ہے تو یہ کیا، معرفہ ہے۔ یہ دیکھیں علیحدہ سے آ رہا ہے، یہ استفہامیہ یعنی سوال کے لیے ہوتا ہے، حرف ہے۔ تامرون، اس میں تا نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، اور واو نے یہ بتایا جمع۔ یا کے دونوں صیغے غائب کے ہوتے ہیں، یفعلو یفعلو، اور تا کے دونوں صیغے سامنے کے لیے ہوتے ہیں، تفعلو تفعلون اس کی جمع، تو یہ جمع جو ہے سامنے کا مخاطب کا صیغہ ہے۔ الف لام یہ بتا رہا ہے الناس کیا ہے، الناس یہ اسم ہے اور جمع واحد اس کا انسان ہوتا ہے۔ بالبری، بی جو ہے کیا ہے، یہ حرف ہے، بی کو ہٹائیں گے تو یہ بن جائے گا البر۔ الف لام نے بتایا کہ یہ اسم ہے۔ فلا، دو ٹکڑے فا اور لا، فا جو ہے حرف، لا بھی حرف۔ تاکلون، یہ دیکھیں تا نے بتایا یہ علامت ہے مضارع کی، یہ مضارع کا فعل ہے، واو بتا رہا ہے یہ جمع۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تا سامنے والا ہے تو یہ سامنے کے جمع والے کا صیغہ ہے۔ اگر تا اور واو نون کو ہٹائیں تو کیا بچا، عین کاف لام۔ یہ آپ نے QC1 میں نہیں پڑھا، یہ ہوتا ہے آکیلا یاکلو اقل، یہ اس سے ہے فعل۔ اس کے بعد دیکھیے وا حرف ہے۔ استعین، یہ واو الف نے بتایا یہ جو ہے کوئی ماضی کا فعل ہے، چونکہ شروع میں یہ الف سین تار ہے۔ یہ افعال ابھی چونکہ آپ نے مزید فی کے شروع کیے ہیں، ہم نے 8 افعال پڑھنے ہیں مزید فی کے، اس میں ہوتا ہے علامہ، حسبہ، اس کے بعد جو ہے اسلمہ، پھر اختلافہ، پھر جو ہے انقلبہ، تدبرہ، تدارسہ، آخری جو آپ 8واں پڑھیں گے وہ ہوگا استغفرہ، الف سین تا اس میں آتا ہے، یہ اضافی لفظ ہے۔ الف سین تا اضافی ہے، واو الف جو ہے جمع کی علامت ہے، تو پیچھے عین یا نون، یعنا، یعین، یہ جو ہے کیا ہے، فعل ہے 3 حرفی۔ بچ صبری، بی جو ہے حرف ہے، اس کو ہٹائیں۔ الصبر، الف لام سے پتہ چل گیا کہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ وا حرف ہے۔ الصلاۃ، یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا کیا ہے، مؤنث کا معرفہ اسم ہے۔
وا حرف ہے، انا بھی حرف ہوتا ہے، ہاں یہ جو ہے ضمیر ہے، تمام ضمائر اسم ہوتی ہیں، ہاں بھی اسم ہے، لکبیرتن، لا جو ہے یہ حرف ہے، لا کو جیسے ہٹائیں گے یہ کبیرتن میں تا جو ہے اس پہ تنوین ہے، دیکھیں دو پیش آ رہے ہیں، یہ کیا ہے مونس کا جو ہے اسم ہے مونس ہے اور سر واحد ہے۔ جی آپ نے سر کچھ آپ ایک کہا لائن چھوڑ دیں، ہے؟ دل بر وطن سون انفسکم، دل بر وطن سون انفسکم چھوڑ چکے ہیں۔ اوکے وہ اگر رہ گیا کوئی بات نہیں، آگے پھر دوبارہ ہم اسے دہرائیں گے، اسم فعل حرف میں وہاں پہ آ جائے گا۔ آئی ایم سوری اگر وہ اس پہ مسنگ ہے، تو ابھی آنے والی ہے، یہ تو صرف ٹکڑے کر رہے ہیں ہم، اصل جو ہے اس کے بعد آئے گا اسم فعل حرف کی پہچان والا حصہ۔ اللہ جو ہے یہ حرف ہے، اللہ جو ہے یہ بھی حرف ہے، الخاشین دیکھیں الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور یہ یا نون نے بتایا کہ مذکر کا جمع ہے، کیوں؟ مذکر کی جمع واو نون یا نون سے ہوتی ہے، مؤنث کی الف ساتھ سے، تو یہ پتہ چل گیا یہ کیا ہے، اسم ہے، جمع ہے، مذکر کی ہے، اور الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے۔ الذین یہ اس میں موصولہ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی اور مؤنث ہوتا ہے اللہ تھی۔ اس کے بعد آگے چلے، یا ظنون، یا نے بتایا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، واو انہوں نے بتایا جمع، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا یا کے صیغے اس طرف ہوتے ہیں غائب کے، واحد یفعلو جمع یفعلون، اسی طرح یظنو یظنون غائب کا جمع کا صیغہ ہے، اور اگر ہم اس کے علامت یا کو ہٹا دیں واو نون جمع کی تو کیا رہ جاتا ہے، ظنو، یعنی زواد نون نون، یہ تو آپ نے QC2 میں پڑھ لیا تھا یکساں حروف والے، زنا یظنو۔ اس کے بعد ہے انہم، انا جو ہے یہ حرف ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، ملقو یہ واو الف نے بتایا یہ ماضی کا جو ہے وہ اسم ہے، تو سوری اسم نہیں فعل ہے کیونکہ واو الف آ رہا ہے، ملاقو ملنے والے۔ ربہم، رب جو ہے وہ کیا اسم ہے، ہم ضمیر اسم ہے، واو حرف ہے، انا یہ حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، الیہ یہ دو ٹکڑے ہیں، الیہ یہ ٹیبل QC1 نے آپ نے کیا ہوگا، الہ مین حرف، ہی مین ضمیر اسم۔ راجعون، راجعون جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، کیونکہ اگر یہ مضارع کا فعل ہوتا تو یا اور نون شروع میں آتے، وہ نہیں ہے، تو اس لیے واو نون سے ہم اسے جمع لیں گے، جیسے مسلم سے مسلمون، راجے سے راجعون۔ تو اس میں جو اردو میں استعمال میں ہوتے ہیں ہمارے الفاظ، ان کی شکل دیکھ لیجئے، ارکعو رکوع، رکعت رکعت، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اسی لفظ سے نکل کے آئے ہیں، ما اہل و عیال میت کے الفاظ، تامرون امر بالمعروف عامر معمور کے الفاظ، بالبر بر یا ابرار کے لفظ، تنسونا نسیان، تتلونا تلاوت کا لفظ، تاکلونا عقل عاقل معقول کے لفظ، استعینو سے استعانت معانت اعانت، الخاشعین سے خشوع و خضوع اور خاشع، یا ظنون سے زن بدزنی گمان کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ملاقو ملاقات ملاقاتی حضرات وغیرہ یہ اسی سے لفظ استعمال میں آیا اردو میں، راجعون رجوع راجع مرجو رجعت پسندی، یا بنی ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متنبع کے لفظ یہ سب اسی سے اخذ ہیں، اذکرو ذکر ذاکر مذکور تذکرہ کے الفاظ یہ سب اردو میں استعمال ہیں، یہ عربی سے ہے۔ یاد رکھیے 65 سے 85% جو ہے قرآنی ورڈ جو ہے وہ اردو میں آلریڈی ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں صرف پتہ نہیں، تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ وہ لفظ ہیں جن کو اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی سے ہم آشنا ہیں۔ تو آئیے یہ آگے آپ کی جو ہے وہ پوری عبارت جس میں ہم نے اسم فعل حرف دیکھنا ہے، وا یہ حرف ہے، اقیمو یہ فعل ہے، الصلاۃ اسم، وا حرف، آتو یہ جو ہے فعل، الزکات یہ بھی جو ہے اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا، وا حرف ہے، ارقعو یہ کیا ہے فعل ہے، ما اسم ہے، الراکین اسم ہے، آ یہ جو ہے سوالیہ یہ حرف ہوتا ہے، تامرونا یہ فعل ہے، الناس اسم ہے، بالبری بھی جو ہے یہ حرف ہے، البری یہ جو ہے اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، تنسونا یہ اسم کے
طور پہ آیا ہے، اور یہ مدارے ہے، دیکھیں تا کی علامت بتایا، اور واو انہوں نے بتایا جمع سامنے کا صیغہ ہے۔ انفسکم میں دو لفظ ہے، انفس یہ نفس کی جمع ہوتا ہے، کم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، وا حرف ہے، انتم انتم جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں بھائی انتم کیا یہ اسم ہے؟ آپ نے QC 1 میں پڑھا تھا، ٹیبل پورا پڑھا تھا، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، یہ وہ انتم نحنو والا ہے۔ تتلونا یہ دیکھیں تا سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مضارع کا فعل ہے۔ الکتاب الف لام سے ہم نے پہچانا تھا۔ افلا یہ 3 حرف ہیں، افلا تینوں حرف ہیں۔ تاکلون یہ تا سے پتہ چلا تھا مضارع کا فعل ہے جمع۔ اگلی آیت میں دیکھیے وا جو ہے حرف، استعینو استعینو یہ مزید فی کا فعل ہے، 8واں صحت مند، تو اسے انشاءاللہ آپ چند دنوں میں پڑھ لیں گے۔ بس صبری بی جو ہے حرف، الف لام سے صبر جو ہے اسم، وا حرف، الصلاۃ جو ہے اسم اور جو ہے مؤنث اور معرفہ، واو جو ہے حرف، انا حرف، ہا ضمیر اسم، لا جو ہے وہ حرف، کبیرتن یہ دو پیش گول تا سے پتہ چلا مؤنث کا جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، اور کیا ہے؟ واحد ہے اور نکرہ ہے، کیونکہ الف لام نہیں آ رہی اس کے، اللہ حرف، اللہ حرف، الخاشین الف لام سے پتہ چلا جمع، اور جو ہے مذکر کی جمع کا معرفہ کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اللہ زینہ جمع اسم ہے، کون سا؟ اس میں موصولہ، اور واحد اس کا الذی ہوتا ہے۔ یظنون یظنون جو ہے یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے اور غائب صیغہ کا جمع ہے۔ انا جو ہے وہ حرف ہے، ہم ضمیر اسم ہے، ملاقو یہ جو ہے واو الف سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے جمع کا۔ رب ہم دو حصے، رب اور ہم دونوں اسم، وا حرف، انا حرف، ہم ضمیر اسم، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ الیہ الا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف، اور ہی جو ہے ضمیر اسم۔ راجعون یہ جو ہے اسم ہے اور جمع ہے، اور کیا نکرہ ہے اور مذکر ہے کیونکہ واو نون سے آ رہا ہے۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں کے۔ بسم اللہ الرحمن، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، توازے اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، وا اور اقیمو قائم کرو تم سب، الصلاۃ نماز، وا اور آتو اور دو تم سب، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وا اور ارکعو اور رکوع کرو، ما ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں۔ یہ چونکہ نئے الفاظ ہیں ان کے لیے ہم فریز یعنی جملے بنائیں گے یاد کرنے کے لیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ شرح دیکھتے ہیں۔ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی جو ہے خبر گیری کرنا وغیرہ۔ اب لیتے ہیں یہاں پہ ایک حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نمازوں کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے۔ مار راکین کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاکم، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ لے۔ جی سمینہ جاوید آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھ لیجیے۔
چلیے وہ نہیں پڑھ رہی ہیں تو راشدہ قدیر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ پلیز اسے پڑھ لیجئے، انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ بہن۔ تو اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، نسیان بھول جانا، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم حالانکہ کیا ہے تتلونا پڑھتے ہو الکتاب کتاب، افلا تو کیا پھر تاقلون تم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ تو آئیے اس میں نئے الفاظ جو ہیں بالبر ہے تو اس کے لیے فکرہ بنائیے، بالبر بالبر، اور اگلا ہے افلا تاقلون تو اس کے لیے بھی ایک فکرہ بنائیے، افلا تاقلون افلا تاقلون۔ شرح دیکھتے ہیں، بر کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت وغیرہ۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے، اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے۔ جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا۔ جی حلیمہ بہن، اس وقت آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اسے دہرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن نہیں، الرحیم۔ تعوذ کے بغیر آپ شروع نہیں کریں گے۔ آپ کلاس کے اعوذ پہلی باللہ دفعہ من پڑھی پھر تعوذ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں۔ جزاک اللہ بہن۔ تو آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ پہلی دفعہ جب آپ تلاوت شروع کریں گے تو آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، درمیان میں پھر جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ بے شک بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، جیسے یہ میں کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ نوٹ کیجئے گا تعوذ سے ہم شروع کرتے ہیں، سبق کا آغاز بھی تعوذ سے کرتے ہیں اور تلاوت بھی، اس کے بعد درمیان میں چونکہ بار بار مجھے رکنا، بار بار مختلف آیتوں کو لینا پڑتا ہے تو پھر میں وہاں پہ تعوذ نہیں کرتا۔ بسم اللہ اور استعینوا استعانت مدد حاصل کرو، کیا واو الف ہے تم سب، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، اور انہا بے شک وہ کیا یعنی نماز کیا ہے، الکبیرتم یعنی یہ کیا ہے خاص بڑی کیا ہے دشوار، بڑی سے مراد ہے دشوار ہے مشکل ہے نماز، الا سوائے علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں کے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس میں نیا لفظ ہے استعینوا تو اس کو بھی ہم فکرے کی شکل میں لیں گے، واستعینوا بالصبر واستعینوا بالصبر، اور اگلا جو ہے اس میں الخاشعین نیا لفظ ہے تو اس کو بھی لے لیجئے، الخاشعین الخاشعین۔ شرح دیکھتے ہیں، جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ پر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں ملی۔ علم جی سسٹر سدرا نائب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، آپ کرا دیجئے اسے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا اور تم مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، وانہا لکبیرۃ اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے، الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ جزاک اللہ۔
تو اگلی آیت لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، الذی وہ لوگ جو یظنون ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم، انا بے شک ہم وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں وہ سب، ربہم اپنے رب سے، اور انہم اور وہ سب کیا ہیں، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو اس میں نیا لفظ جو ہے ملاقو ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے فکرہ بنائیں گے، انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو ربہم۔ تو اس میں جو ہے شرع کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے، اور وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد رکھیے۔ جی سسٹر جو ہے شرف الفاطمہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اسے دہرا دیجیے، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسباق دعا پلان دیکھتے ہیں۔ آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دعا سے اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خوشی پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنائیے، اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا گویا میں خود قبر میں دفن۔ تو اسماء اور افعال کی طرف آتے ہیں۔ اسماء میں ایک ہے نفس واحد، اور اسی جمع انفس، یہاں پہ انفس آیا۔ کتاب جمع اس کی جگہ جب پلورل ہوتا ہے جمع کتب۔ کبیرتن کا الٹ جو ہے صغیرتن ہے۔ اسی طرح 3 حرفی صحت مند افعال جو اس میں آئے ہیں، رکع، یرکع، ارکع، را کے ڈیش رکو، را کاف عین جو ہے مادہ کے حروف ہیں، با فتحہ سے آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے امرا یامرو مر، آمر معمور امر، یہ جو ہے حمزہ میم را مادہ کے ساتھ باب نصرہ سے ہے۔ تیسرا عقلا یاکلو عقل، عاقل معقول عقل، عین کاف لام جو ہے مادہ کے حروف ہیں، باب ضربہ سے ہے۔ خشا یخشو اخشا، خاشن ڈیش خشون، خاشین عین مادہ کے حروف، باب فتحہ سے ہے۔ تو آئیے اسی طرح رجع یرجع ارجع، راجع ڈیش رجوع، را جیم عین مادہ کے حروف ہیں اور باب ضربہ ہے۔ تو ہم ان کی صرف 6 چابیاں کریں گے۔ تو آئیے یہ ٹیبل ہے، آپ میں سے کائنڈلی کوئی جو ہے اس کی 6 چابیاں کرائیں۔ جی سدرا نایاب آپ نے ابھی تک ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلے آپ کرا دیجئے 6 چابیاں اس ٹیبل کی۔ رکع، یرکع، ارکع، راکعن ڈیش رکوعن، مدے کے حروف ہیں را، کاف، عین اور باب فتحہ۔ اس کے بعد اگلا جو ہے یہ بھی آپ کرا دیجئے، امرا۔ امرا یامرو مر، آمرن مأمورن امرن، مدہ کے حروف ہیں حمزہ میم را اور باب ناصرہ۔ آگے ہیں سسٹر لیلا، آپ یہ اگلے ٹیبل کے کرا دیجئے 6 چابیاں۔ عقل يعقل يقل عاقل معقول عقل. اس کے بعد اگلا بھی آپ ہی کرائیے، خشاع۔ خشع يخشع يخشع اخشع خاشع داش خشوع، مادہ کے حروف ہیں خا۔ یہ بھی آپ کرا دیجئے سسٹر لیلا، رجع کا ٹیبل، تاکہ یہ صحت مند ٹھیک ہے، افعال پورے ہو جائیں۔ رجع يرجع ارجع راجع مرجوع رجع رجوع۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں کمزور افعال کی طرف۔ اس میں ہے ناسیہ ینسا انسا، ناسن منسیون نسیان، یہ جو ہے
باب ردیہ یعنی نون سین یا مادہ کے حروف کے ساتھ ردیہ سے آتا ہے، اور ردیہ کس کے سامنے ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ جی ٹیبل میں ردیہ کا ٹیبل کہاں آتا ہے؟ سر وہ سمیہ کا باب ہے. ایکسلنٹ، سمیہ کے سامنے ہے، سمیہ کے باب سے ہے یہ. آگے ہے تلا یتلو اتلو تالین متلون تلاوا، اس کے مادہ کے حروف ہیں تا لام وا، اور یہ دا جو ہے دا کس کے سامنے ہے ٹیبل میں؟ کون سا باب ہے یہ؟ نصرہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. آگے ہے جی زنا یزنو زننا، زانن مزنون زنن، زواد نون نون مادہ کے حروف ہیں، اور یہ زنا یعنی یکساں حروف والا ہے، لیکن ہے کس باب سے؟ نصرہ. گڈ نصرہ. ایکسلنٹ جی. جی یہ نسیہ کیا جو ہے ٹیبل آ گیا، 6 چابیاں ہم نے کرانی ہے. سمینہ سسٹر سمینہ آپ نے جو ہے کیا ہے دورانی دورانی ہے. جی. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اتنا لمبا چوڑا ہے پڑھا نہیں جا رہا، ملا کے لکھا ہوا ہے. چلیں ناسیہ وہ بھول گیا، ینسا وہ بھولتا ہے، انسا بھول، ناسن بھولنے والا، منسیون جس کو بھلا دیا گیا، نسیان بھولنا. جزاک اللہ. یہ اگلا بھی آپ ہی کرائیے تلا. تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اتلو تلاوت کر، تالن تلاوت کرنے والا، متلون جس کی تلاوت کی گئی، تلاوتن تلاوت کرنا. جزاک اللہ. اس کے بعد آپ کے ساتھ ہیں حلیمہ. جی سسٹر حلیمہ یہ زنا کا جو ہے ٹیبل اس کی 6 چابیاں آپ کرا دیجئے. زنا یزنو زنا اذن زانن مزنون زنن. اچھا یہ ٹیبل چونکہ تھوڑا سا وہ ہے، اس کو میں آپ کے لیے ایک بار دہرا دیتا ہوں. زنا زنو زننتا زننتو زننتم زننا زنت، یظنو یظنون تظنو اظنو تظنون نظنو تظنو، ظننا ظنو لا تظننا لا تظنو، زانن مظنون ظن. اس کا امر جو ہے دوسری طرح بھی آتا ہے اذنن اذننو لا تظنن لا تظننو، اور یہ جو ہے زواد نون نون جو ہے مادہ کے حرف ہے اور باب نصرہ سے ہے. تو آئیے جی مزید فی کا کوئی ہے نہیں. سسٹر لیلا اس آپ سے اگلا کوئی میں ٹیبل کرا لوں گا، آپ ہینڈ ریز رکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں جی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے گرامر میں. تو گرامر کے لیے استاد کہتے ہیں لمبا سا ایک سانس لیں. ناک کے ذریعے لمبا سا سانس لیں، روکیں جہاں تک روک سکتے ہیں، پھر منہ کے ذریعے اسے خارج کر دیں. 2 ایک سانس لیں گے، آکسیجن زیادہ جائے گی، آپ کا دماغ جو ہے کام کرنے لگ جائے گا. جو سو رہے ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے، جو اٹھے ہوئے ہیں وہ سو جائیں گے. حسبہ، حسبہ کے وزن پہ جی قرآن میں جو آتے ہیں ان میں جو زیادہ آئے ہیں، جو جتنا بڑا موٹا لکھا ہوا ہے اتنی زیادہ بار آیا ہے، جو جتنا باریک لکھا ہے وہ اتنا کم آیا ہے. تو یہ دیکھیں مشہور مشہور جو ہے انہیں دیکھ لیجئے. حسبہ کے وزن پہ قاتلا جادلا نادا جاہدا نافقا سارکا آفا، اور اسی طرح خافا حاجرہ آقابہ آہدا، بہت سارے. تو اس کا میں نے یہ فارمولہ کیا ہوا ہے اپنی کلاس میں کہ کم سے کم ہر طالب علم کو 10 جو ہے وہ پتہ یا 12 پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں ایک سلائیڈ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیے کاتابہ 4 حرفی درمیان میں الف، پیٹرن کیا جی حسبہ. ظاہرہ 4 حرف درمیان میں الف، پیٹرن جی حسبہ. نفقہ 4 حرف درمیان میں الف، پیٹرن حسبہ. اشارہ 4 حرف درمیان میں الف، پیٹرن حسبہ. نادا 4 حرف درمیان میں الف، پیٹرن حسبہ. خدا 4 حرف درمیان میں الف. دفع 4 حرف درمیان میں الف، حسبہ. حجرہ 4 حرف درمیان میں الف، حسبہ. قاتلہ 4 حرف درمیان میں الف، حسبہ کا پیٹرن. قاسمہ 4 حرف درمیان میں الف، حسبہ کا پیٹرن. 12 کا 4 حروف درمیان میں الف. جادلہ اگین 4 حروف درمیان میں الف،
हसबा, हसबा 4 हरफ दरमियान में अलिफ, पैटर्न हसबा। लाका 4 हरफ दरमियान में अलिफ, हसबा। शाका 4 हरफ दरमियान में अलिफ, हसबा। दाआफा 4 हरफ और दरमियान में अलिफ। क्या अभी भी पहचान नहीं हुई आपको कि अगर 4 हरफी कोई फेल आ रहा हो और दरमियान में उसके अलिफ आ रहा हो तो कौन सा पैटर्न होगा? हसब। और अगर 4 हरफी आ रहा हो और दरमियान में शद हो तो वो कौन सा पैटर्न होता है? सर वो है अल्लमा अल्लामा, अब ये दो बाबे पैटर्न तफील। आपको अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए कि अगर 4 हरफी कोई फेल आ रहा है और दरमियान में शद है तो अल्लामा का पैटर्न है भाई, और अगर 4 हरफी दरमियान में अलिफ आ रहा है तो हसबा का पैटर्न। चले, अगर नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, एक इसका जो वो है एग्जाम्पल क्या है? मुहासिबा, मुहासिबा, हसबा से मुहासिबा, और बाप का नाम है मुफाअला। अल्लामा का पैटर्न से हमने लफ्ज सीखा था तालीम, और बाप का नाम था तफईल। आप लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ। अल्लामा से लफ्ज सीखा था तालीम और बाप का नाम था तफईल। आज हमने हसबा से लफ्ज सीखा मुहासिबा और बाप का नाम है मुफाअल। चले भूल गया, कोई बात नहीं, और ले लेते हैं। 12 का 4 हरफी दरमियान में अलिफ, कौन सा पैटर्न? हासाबा। क्या लफ्ज? मुहासबा। फेल का बाप का नाम मुफाअला। जादला 4 हरफी दरमियान में अलिफ, क्या पैटर्न? मुहासबा, और बाप मुफाअला। जाहदा 4 हरफी दरमियान में अलिफ, हासबा के पैटर्न पे मुहासिबा, बाप का नाम मुफाअला। हासबा बजाते खुद 4 हरफी दरमियान में अलिफ, मुहासबा से मुफाअला। दाफा 4 हरफी, कातला 4 हरफी, नाफका 4 हरफी दरमियान में अलिफ, हासबा के पैटर्न पे मुहासिबा और बाब मुफाअला। हाजरा इसी तरह नादा, लाका, शाका, ज़ाहरा 4 हरफी दरमियान में अलिफ, पैटर्न हासबा, उससे लफ्ज सीखा मुफाअला, बाब मुफाअला मुहासबा। जावजा 4 हरफी दरमियान में अलिफ, पैटर्न हासबा के ऊपर लफ्ज सीखा हासिबा और बाब मुफाअला। हाफजा अगेन वो 4 हरफी, खाफा वाद। अभी तो कितने हो गए? 10 से तो कई ज्यादा हो गए हैं, 10 के ये तो 30। अब तो आपको ये आ जाना चाहिए 4 हरफी दरमियान में अलिफ, हासिबा का पैटर्न। उससे फिर हम ये ऐसा ऐसा हर रोज दोहराएंगे। आपको मैं ये दोहराई आखिरी स्लाइड में एक दिखाया करूंगा कि अच्छा जी अल्लामा से हमने लफ्ज सीखा तालीम और बाब है तफील। हासिबा से हमने लफ्ज सीखा मुहासिबा और लफ्ज उस मुहासिबा से बना बाब मुफाअला। ये आखिरी स्लाइड में हम हर रोज दोहराएंगे, वो आपको इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। तो सर फिर इनका बाब हासिबा होगा या मुफाअला होगा? मुहासिबा जो है पैटर्न है और बाब का नाम है मुफाअला। ठीक, सबका ये देखिए, ये ठीक है, तीनों चीजें आपके सामने। हासिबा ऊपर लिखा है और उससे लफ्ज बना है मुहासिबा। याद करने के लिए हमने सीखा है मुहासिबा, और उससे बाब बनेगा मुफाअला। बाब जो है ये काले रंग में लिखा होता है। ये जी सेहतमंद अफाल आपने QC1 में ही सीख लिए थे माशाल्लाह, फतहा, नसरा, दरबस। जब आप QC2 में आए तो आपने 4 जुमले सीखे, जिनमें से 3 कमजोर अफाल के लिए थे, एक जो है यकसा। तो आप में से कौन दोहराना चाहेगा जी, जिसने अभी तक? जी साजदा अनवर, आपने कुछ नहीं कराया आज। आप जो है ये जरा 3 जुमलों से कमजोर अल्फाज और यकसा वालों से जो है वो दोहरा दीजिए चौथे जुमले से। हाँ जी। अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला उसने कहा ज्यादा, वो ज्यादा, उसने ज्यादा दिया, ज्यादा इसलिए दूंगा। दुआ करो, ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दा उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना उसने गुमान किया, जल्ला वो भटका। जी सिस्टर गुलनूर, आपने अनम्यूट किया है, काइंडली आप ये 3 जुमलों से कमजोर और चौथे से जो है जरा यकसा रूप दोहरा दीजिए, अल्फाज दोहरा दीजिए। फतह, नसरा, दरबा, समिया, ये सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल आ रहे हैं। वहाबा
वहाब से अल्लाह ने देने का वादा किया। वादा से वादा कमजोर अफाल में काल बल्कि कहा, ज्यादा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए दुआ करो। हिदायत दी, दुआ करो हिदायत की। हदा, और जन्ना गुमान किया, अच्छा गुमान करो, और वरना तो जल्ला भटक जाओगे। अच्छा, अब मेरी बात आप लोग सब तवज्जो से सुनिए। डॉक्टर साहब ने इन जुमलों के बनाने पे बड़ी मेहनत की है, उसको जाया मत कीजिए। असल में इन जुमलों का मकसद यह है कि इसी जुमले से आप फेल भी निकालेंगे और तर्जमा भी इसी जुमले से आपको मिलेगा। अब गौर से सुनिएगा, पहला जुमला है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, ये लिखा है अल्लाह ने देने का वादा किया। देने से वहाबा, उसने दिया। वादा से वादा, उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, लफ्ज कहा से काला, उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा, उसने ज्यादा किया, उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की। दुआ से दा, उसने दुआ की। हदायत से हदा, उसने हदायत दी। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। गुमान से जन्ना, उसने गुमान किया। भटकने से दल्ला, वो भटका। यानी ये जो जुमले हैं, इन जुमलों से आपने फेल भी निकालना है और उसके मानी भी इस जुमले से ही निकलेंगे। अल्लाह ने देने का वादा, ये जो देने का लफ्ज है, इससे वहाबा, उसने दिया, मायनी उस जुमले से आ रहे हैं। वादा, उसने वादा किया। वादा से उसने वादा किया, ये मायनी भी आ रहे हैं और लफ्ज भी आ रहा है। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, लफ्ज कहा से काला, और काला उसने कहा, मायनी भी आ रहे हैं, फेल भी आ रहा है। ज्यादा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा, ये फेल आ गया। उसने ज्यादा किया, इसके मायनी भी इसी के अंदर से निकल के आ रहे हैं। इसलिए दुआ करो हदायत की। दुआ से लफ्ज दा और मानी दुआ, उसने दुआ की। दुआ के मानी जुमले में से निकल के आ रहे हैं। हदायत से हदा, उसने हदायत दी। ये इस तरतीब से इन जुमलों का इस्तेमाल है कि जुमला बोलने के बाद आपको फेल भी पता ना आ जाए और उस फेल के मायने भी उसी जुमले से आ जाए। ये डॉक्टर साहब सही। चाहते हैं, और ये डॉक्टर साहब ने एक तरतीब रखी है। उसने बड़ी मेहनत करके इन जुमलों और इन अफाल को आपस में जोड़ा है। आप लोग इसे बेतरतीबा मत कीजिए। आगे आ जाइए जी। सेहतमंद अफाल के लिए हमने कहा था 8 जो है बाब हैं सेहतमंद अफाल के। अल्लामा हसबा, असलमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक आपने अल्लामा का पढ़ लिया। आज इंशाल्लाह ये दूसरा हसबा का हम शुरू करेंगे। और कमजोर में ये देखें, वल्ला, नादा, कामा, अलका, इतका, इतदा, इस्तकामा आते हैं। और यकसा हरूफ में जो है एक ही है आपके कोर्स में, अदल्ला। और भी हैं, लेकिन यहाँ कोर्स में एक रखा गया। हमजा के साथ आने वाले में 2 आपके कोर्स में आमाना आता, अगरचे और बहुत है। कमजोर अफाल के सिलसिले में हमने 3 बातें याद रखनी है। पहली ये कि इनके बाब या इनके टेबल जो हैं, दोहराई गिरदान इन्हीं 4 पैटर्न पे होती है। फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसरू, दरबा, यदरिबू, समिया। दूसरी बात, ये कमजोर होते हैं, थक जाते हैं, तो 2 काम करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं और या फिर जो है एक दूसरे से जगह बदल लेते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। और हमें इनसे सबक लेना है। और तीसरी बात ये, अगर माजी के फेल में आपको कमजोर हरफ अलिफ नजर तो समझ जाए। क्या समझ जाए? कि ये बदली हुई हालत है, जो असल में या तो वाव है या है, अलिफ रूट लेटर नहीं। अगर नजर आए तो समझना ये असल नहीं है, इसकी जगह या तो वाव आया या। कैसे पता चलेगा? मसलन काला एक फेल है, उसमें अलिफ आ रहा है, ये वाव की जगह आता है। दा में अलिफ वाव की जगह आता है। कादा में अलिफ या की जगह आता है। ज्यादा में अलिफ या। हमें कैसे पता चला? असल में जब हमने इसके मादा के हरूफ असली देखे तो पता चला काला क्या होता है, काफ वाव ला। दा के होते हैं दाल एंड वाव। इसका मतलब इन दोनों में अलिफ जो है क्या है, वाव की जगह है। कादा के मादा के हरूफ होते हैं काफ या दाल। ज्यादा के होते हैं जा या दाल। इसका मतलब इन दोनों में जो अलिफ है ये जा है। ये तो बड़ा मुश्किल मसला है, हमें कैसे याद रहेगा? आपको ऐसे याद रहेगा जैसे ये अभी आप पढ़ते हुए इन 4 का तो याद कर लीजिए, क्योंकि हर स्लाइड में आ रहा है, तो आपको ये चंद क्लासों में याद हो जाएंगे 4 तो। इसी तरह जब भी आप अपनी किताब पढ़ते हैं, वहां हर एक की 6 चाबियां जब लिखते हैं, उसके शुरू में जो है उसके मादा के हरूफ लिखे होते हैं। और इसी तरह जब आप डिक्शनरी देखते हैं, वहां से पता चल, या फिर जो
جب کوئی آپ کو سبق پڑھاتا ہے تو اس وقت پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے اچھا جی اس کے مادہ کے حروف یہ ہیں. ہم نے دیکھا تھا عالمہ سے علامہ، اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوا. اسی طرح سالمہ سے اسلمہ، اس میں ایک حمزہ الف کا اضافہ ہوا. تو یہ جو نئے لفظ بنے علامہ حسبہ، یہ کیا ہے؟ مزید ہیں، کیونکہ ان میں زائدہ کیا گیا. مزید، مزید کہتا ہے نا زیادہ. جب آپ جاتے ہیں نا کسی دکان پہ تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے مزید اور اسے پہلی چیز تولی نہیں ہوتی ہے، پیمائش نہیں کی، آپ سے اگلی اگلواتا ہے، آرڈر لیتا ہے. تو اسی طرح یہ مزید فی ہے. فی کے معنی میں مزید، زیادہ کیے گئے. 3 حرف سے 4 حرف ہو گئے، ان کو مزید فی کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھتے ہیں. پہلا جملہ ہم نے یہ سیکھا تھا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. دوسرا جملہ تھا اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. تو ان 2 جملوں سے ہمیں 5 افعال یاد ہوئے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں. اختلافہ، استغفارہ، یہ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، 3 زبر والے، 2 زیر سے شروع ہونے والے. تو آپ میں سے کوئی جو ہے پلیز یہ 2 جملے دہرا دے اور اس کے ساتھ افعال. جی سر آپ نے پہلے کہا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جی تو اب یہ کرنا ہے کہ بنیادوں میں سے ایک ہے تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے. پہلے 2 دن سے آپ کروا رہے تھے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ دونوں طریقے سے آتا ہے، آپ اس طرح یاد کر سکیں گے یا اس طرح. مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تھینک یو. اگر کل کی سلائیڈ میں جو ہے وہ اس طریقے سے بات کر دی گئی تھی تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تعلیم اور محاسبہ جو ہے وہ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے. یا ایمان ہے یہ جملہ بنایا ہے، اس جملے کی مدد سے ہم نے 3 افعال کے نام سیکھنے ہیں. آپ کو وہ آسان لگتا ہے آپ وہ کر لیجئے گا یاد، یہ کرتے ہیں. مجھے تو یہ چاہیے کہ آپ کو علامہ، حاسبہ، اسلمہ 3 افعال کے نام آ جائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور اختلافہ، استغفرہ 2 آ جائیں تو 5 آپ کو یاد. ان دونوں جملوں کو یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ان کی مدد سے یہ 5 افعال یاد کرنا مقصود ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اختلاف کی. باقی آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کو یہ کہا تھا ضروری ہے تو یہاں پہ بنیاد کے لفظ آگے. وہ لفظ بھی میرے اپنے نہیں تھے، یہ بھی میرے نہیں ہیں. یہ سلائڈیں جیسے بنی آئی ہیں ویسے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ ہم نے نہیں بھولنا چاہیے. دونوں جگہ پہ یہی 5 جو ہے افعال آئے تھے، آج بھی وہی 5 افعال ہیں. جی جی اسی طرح چلے آپ کا آج سب سے پہلے آپ یہ 2 جملے دہرا دیجئے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفارہ. جزاک اللہ. اصل میں یہ دونوں ہی یعنی تعلیم، محاسبہ اسلام، اختلاف، استغفار یہ بھی ضروری ہیں یاد کرنے. کیوں؟ ان سے ہم باب کے نام ڈرائیو کریں گے. اور پیٹرن میں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفارہ بھی یاد کرنے ضروری، کیونکہ یہ پیٹرن ہے، ان پہ ہم افعال کو پہچانیں گے. تو آئیے جی حاسبہ پہ غور کیجئے. آپ میں پہلے تو دیکھیے کتنے حرف ہیں، ان کو گنتی کریں ان کی. 4 پکی بات ہے سر 4 ہے. 4 ہیں. اور ہاں کوئی جی. ایسا لفظ جو کہ ایکسٹرا لفظ ہے، کیونکہ روٹ لیٹر میں تو 3 ہوتے ہیں. الف الف. الف نہیں ہوگا. سر 3 ہے، سر تو کیا اصل میں آپ کو 3 میری ہے یہ اور بات یاد آئی ہے باقی الف. کہ 4 3 حرفی حروف اور درمیان میں الف ہو تو الف. پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ حسبہ حسبہ، حسبہ سے حسبہ، کیا لفظ سیکھا تھا ہم نے؟ محاسبہ، اور محاسبہ، اس سے محاسبہ، باب کا نام بنے گا مفعالہ، مفعالہ. چلیں مفعال. اتنی بات اگر یاد رہے گی تو بڑی بات ہے، ورنہ میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. QC3 کے اینڈ پہ آپ کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، یہ 8 باب کے نام تو آپ کے پکے ہو گئے. چلیں جی اس کا ماضی دیکھیں. حاسبہ اس نے حساب لیا، حسبو سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسب تم میں نے حساب لیا، حسب تم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا
ہم سب نے حساب لیا، حسبت اس عورت نے حساب لیا. جی سب نے طاہرہ حساب بہن، لیا. طاہرہ بہن آپ دہرائیے. حسب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسب اس نے حساب لیا، حسب ان سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسب تو میں نے حساب لیا، حسب تم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا ہم سب نے حساب لیا، حسب حسبت اس عورت نے حساب لیا. جی سسٹر حلیمہ آپ بھی اسی کو دہرا دیجئے. حاسبہ اس نے حساب لیا، حاسبو ان سب نے حساب لیا، حاسبتا آپ نے حساب لیا، حاسبتو میں نے حساب لیا، حاسبتم آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا ہم سب نے حساب لیا، حاسبت اس عورت نے حساب لیا. سسٹر لیلا آپ بھی یہی دہرائیے. حسبہ اس نے حساب لیا، حسب ان سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسبتو میں نے حساب لیا، حسبتم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا ہم سب نے حساب لیا، یا حسبت اس ایک عورت نے حساب لیا. جی ساجدہ انور پلیز آپ بھی دہرا دیں. حسبہ اس نے حساب لیا، حسبو ان سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسبتو میں نے حساب لیا، حسبتم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا ہم سب نے حساب لیا، حسبت اس عورت نے حساب جی لیا. سسٹر سدرا نایاب آپ بھی دہرا دیجئے. حسبہ اس نے حساب لیا، حسبو ان سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسبتو میں نے حساب لیا، حسبتم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا ہم سب نے حساب لیا، یا حسبت اس مونس نے حساب لیا. جی سمینہ دورانی آپ بھی پلیز اسی کو دہرا دیجئے. سارے آج حساب لے رہے ہیں آپ بھی لے لیں. حسبہ اس نے حساب لیا، حسبو ان سب نے حساب لیا، حسبتا آپ نے حساب لیا، حسبتو میں نے حساب لیا، حسبتم آپ سب نے حساب لیا، حسبنا ہم سب نے حساب لیا، حسبت اس عورت نے حساب لیا. کوئی رہ تو نہیں گیا حساب لینے سے؟ چلیں نہیں سر کوئی نہیں رہ. چلیں جی عربی بول چال کریں ماضی کے لیے. حل حسابہ. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کام یہ کیا، لائن ڈرا کرتی. وہ کہتے ہیں جی یہ لائن سے اوپر ہے یہی سوال ہے یہی جواب ہے، صرف سوالیہ حرف ہٹائیں جواب والا حرف لگا دیں. اور جو لائن سے نیچے انہوں نے کہا یہاں ذرا احتیاط سے، یہاں پہ تلکن ہے، سلپ ہونے کا خطرہ ہے، غلط ہونے کا خطرہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیں. تو جی حل حسابہ یہی سوال ہے یہی جواب ہے. نام لگا دیں، حل لگا دیں. ہم حسبہ حاسبہ حل حسابو. نعم ہم حسبو حاسبو اب نیچے اتر رہے ہیں تو اب آپ نے سلپ نہیں ہونا، یعنی غلطی نہیں کرنی. حل حسبتا. نعم حل نام نام حسبتو نام حسب حسبتو ہاں کسی نے تم حاسبتو کہا، ویری گڈ سلپ ہو گیا نا کوئی. حل حسبتم. نعم نام حسبنا حاسبنا حسبنا گڈ. چلیں اس دفعہ غلطی نہیں کی. آئیے جی مدارے کا ٹیبل پلیز میوٹ کر لیں تاکہ آپ کی ذاتی باتیں کلاس میں نہ آئیں. دہراتے ہوئے آپ بے شک انمیوٹ کر لیا کریں، اور جب ختم ہو جائے تو میوٹ کر لیا کریں. حسابہ سے ہوتا ہے یحسبو، وہ حساب لیتا ہے یا لے گا. یحسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں لیں گے. تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں لیں گے. وہ حاسبو میں حساب لیتا ہوں لوں گا. تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں لیں گے. نحاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں لیں گے. تو حاسبو وہ عورت حساب لیتے لیں. اب کام یہ کیجئے آپ لوگوں زیادہ، میں ہوں اکیلا اس لیے میں کر دیتا ہوں اشارے ان کے مدارے کے. آپ لوگ جو ہے مجھے اس کا عربی کا لفظ اور جو ہے ترجمہ بتائیے، لیکن مچھلی بازار نہیں بنانی ہے. چلیں ایک انگلی دائیں طرف. یحاسبو یحاسبو وہ حساب لیتا ہے. چار انگلیاں. یحاسبون وہ سب حساب لیتے ہیں. ایک انگلی سامنے کی طرف. تحاسبو یحاسبو آپ حساب وہ لیتے ہیں. حساب لیتے ہیں. آپ حساب اپنی لیتے طرف. یحاسبو تحاسبو حاسب میں حساب لیتا ہوں. چار انگلیاں سامنے کی. یحاسبون تحاسبون آپ آپ سب سب حساب حساب لیتے ہیں. لیتے ہیں. اپنی طرف چار انگلیاں. تحاسبو ہم ہم حساب سب لیتے ہیں. حساب لیتے ہیں. حساب ایک لیتے ہیں. انگلی بائیں طرف. یا تحاسبو وہ حساب وہ لیتی حساب وہ ہے. لیتی عورت ہے. حساب لیتی ہے. چار انگلیاں دائیں طرف. حاس- حسب
ویری ہوا گڈ. جس نے کہا حاسب، ویری گڈ. ماضی ہو گیا، یہ اوپر مضارع کی طرف نہیں گیا، ماضی کا صیغہ آ گیا. ایکسلنٹ جی، ایکسلنٹ. آئیے جی، حل یحاسبو، نام یحاسبو. کیونکہ لائن سے اوپر ہے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. حل ہٹائیں، نم ٹھک لگائیں یا ماں لا میں سے. نعم یحاسبو، حل یحاسبونا. نعم یحاسبون، اب جو ہے ذرا سنبھل کے، حل تحاسبو، نعم نعم نحاسب، اور اگر جمع ہو حل تحاسبونا. نعم نحاسب، ویری گڈ. ایک نے کہا نحاسبونا. ایکسلنٹ. یہ تو کوئی مجھے اپنا ہی ساتھی لگ رہا ہے، میری طرح ہی غلطی ہے. نحاسب، یحاسبو. نعم نحاسبو. نحاسبوس نے کہا، میں نے سنا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں غلط نہیں کہہ رہا. حسب سے عمل بنتا ہے حاسب. ٹھیک ہے جی. اصل میں تو یہ ہے مضارع سے بنتا ہے. یحاسب علامت مضارع گرا دیتے ہیں، آخری لفظ اور دیتے ہیں تو یہ بن گا. ساکت کر دیتے اب چونکہ یہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم نے حمزہ نہیں لگایا. تو آئیے اس کا دیکھتے ہیں. امر حاسب حساب لے، حاسبو حساب لو، لا تو حاسب مت حساب لے، لا تو حاسبو مت حساب. اس کا فائل، اس میں فائل کیسے بنتا ہے؟ اچھا یہ امر کے وہ آ گیا ڈائلاگ. حاسب تو حساب لے. اردو میں سوچتے ہوئے کہ میں کہہ رہا ہوں تو حساب لے، تو آپ کیا کہیں گے؟ احاسب، حاسب، احاسبو، حاسب احاسبو، حساب لیتا ہوں. احاسب. اور اگر میں کہوں حاسبو یعنی تم سب حساب لو. نحاسب، نحاسبو، نحاسب، حاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں. یہ حاسب. امر کا جو ہوتا ہے مکالمہ یا جو بات چیت ہوتی ہے، اس میں سامنے والے کو حکم دیا مضارع جاتا ہے، سے. جواب میں وہ مضارع میں جواب دیتا ہے، واحد یا جمع جو بھی ہو. اب دیکھیں اس میں فائل میں حاسبہ سے بنتا ہے محاسب. آپ کو میں نے بتایا تھا مزید فی میں فائل بنانے کے لیے الف نہیں لگاتے، میم کا سرا لگاتے ہیں. اور اگر جو ہے آخری لفظ سے پہلے والے کے نیچے زیر ہو تو وہ فائل ہو جاتا ہے، فائل، اس پہ زبر ہو جائے تو ہو جاتا ہے. وہ مفعول ہوتا ہے، محاسب یہ فائل ہے، اور اسی پہ اگر محاسب کر دیں، سین پہ پیش زبر لے مفعول، جائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا، مفعول ہوتا ہے. اور دونوں میں میم لگے گا. اچھا، اور مصدر یا جو فعل کا کام ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ یہ ہر ایک کا فکس ہوتا ہے، یہ کسی کلیہ قاعدے سے نہیں بنتا، یہ فکس ہوتا ہے. مطلب حاسبہ کا ہے محاسبہ، یہ مصدر ہے. اور اسی جو یہ مصدر ہوتا ہے اس کے نام پہ جو ہے باپ کا نام ہوتا ہے. محاسبہ سے کیا ہو جائے گا؟ مفاعلہ. تو آئیے جی ہم نے اپنا ٹیبل پورا کر لیا. محاسب حساب لینے والا، محاسب جس کا حساب لیا جائے، محاسبۃ حساب لینا. تو یہ جی آپ کا ٹیبل پورا ہونے سے پہلے ایک عربی بول چال دیکھ لیجئے. حل انت محاسب، کیا جواب دیں گے؟ نام انا انا انت کا جواب محاسب، ہمیشہ یہ QC1 سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، انت آنا جڑے ہوئے ہیں. حل انت نام آنا. اور اگر نام انتم محاسبون، نام نحن نانو محاسبون، کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ پکا آپ نحن یاد رکھ. محاسبون. تو یہ آپ کا ٹیبل ہے جی. تو ہم شروع کریں گے پہلے اس سے جنہوں نے ابھی تک کوئی چیز کرائی نہیں. جی سسٹر راشدہ، آپ جو ہے یہ ٹیبل کرائیں، آپ نے کوئی چیز نہیں کرائی. حاسب حساب لے، حاسبو حساب لو، لا تحاسب، حاسبہ. حاسبہ. لا تحاسبو مت حساب. آپ انمیوٹ کیجئے دوبارہ. اچھا، وہ فعل امر کروا رہی، امر و نہیں. دوبارہ کروں. جی ہاں، حاسب حساب لے، سسٹر یہ پہلے بھی حاسبو. آپ نے حاسب کہا تھا، غور کیجئے حاسب نہیں ہے، حاسب اصل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے. یہ ہے حاسبات، 3 زبر کے ساتھ آ رہا ہوگا. حاسبہ، حاسبہ، 3 زبر ہیں، تینوں کی آواز اوپر جائے گی. حاسبہ. سر ماضی سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اور کیا؟ میں تو عمر والا کروا رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ ٹھیک امر ہے، میں کرائیں، آپ کرواتی امر ہوں. کرائیں تاکہ کسی اور کو موقع مل جائے. چلے میں شروع سے کروا دیتی ہوں. حاسبہ
اس نے حساب لیا، حاسبو ان سب نے حساب لیا، حاسب کا آپ نے حساب لیا، حاسب تم میں نے حساب لیا، حاسب تم آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا ہم سب نے حساب لیا، یا حاسبت اس عورت نے حساب لیا۔ اب مضارع کا ہے یو حاسبو وہ حساب لیتا ہے، یو حاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں، تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں، وہ حاسبو میں حساب لیتا ہوں، تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں، تو حاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں، یا تو حاسبو وہ عورت حساب لیتی ہے، امر کا صیغہ ہے حاسب حساب لے، حاسبو حساب لو، لا تو حاسب مت حساب لے، لا تو حاسبو مت حساب لو، اسم فائل ہے محاسب حساب لینے والا، محاسب اس کا حساب لیا جائے، محاسبہ مصدر ہے حساب لینا۔ ماشاء اللہ آپ نے کرا دیا، ٹائم کم ہے اس لیے میں باقیوں سے نہیں کرا سکوں گا، آپ لوگ اپنے طور پر اس کی پریکٹس کر لیجئے گا۔ 6 چابیاں، حاسبہ اس نے حساب لیا، یحاسبو وہ حساب لیتا ہے، حاسب حساب لے، محاسب حساب لینے والا، محاسب جس کا حساب لیا جائے، محاسبتن حساب لینا۔ تو آئیے ہم نے اب تک یہ 2 افعال سیکھ لیے۔ علامہ اس کی 6 چابیاں تھے، علامہ یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم۔ آج دوسرا سیکھا حاسبہ یحاسبو، حاسب، محاسب، محاسبہ، محاسبہ تن۔ تو آئیے عربی بنائیے، تو محاسبہ کر اپنے آپ کا، کر یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، تو حاسبہ یحاسبو سے حاسب ہوتا ہے، تو کر جو گا تو کیا ہوگا، جی کریں، حاسبوا نفسک حاسب نفس کا، حاسب نفس کا، تو اپنے آپ کا محاسبہ کر، کیونکہ امر کے اندر تو کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگلا ہے یحاسبکم باللہ، اردو میں ترجمہ کیجئے، یحاسب غائب کا جمع ہے، اللہ تم سب سے یحاسبکم حساب باللہ، لے گا، اللہ تم سب سے کیا ہے، حساب لے گا۔ حساب لے گا۔ حاسبوا انفسکم، اس کا عربی میں جواب دیجئے، نام نام اللہ سب نحاسبو جانتا ہے تو آپ نحاسب بھی نام جانتے حاسبو انفسکم، نام ہم کو حاسبو سنا انفسکم۔ ہم نام کو سنا محاسبہ کی طرح سر حاجرہ یہ کا زبر ٹیبل دوبارہ ہوتا ہے، دکھائیں، سر حاضر 1 منٹ پھر دکھائیں، یہ پچھلی سلائیڈ، تھینک یو سر۔ حاسبہ سے ہوتا ہے حاجرہ، اس کا ٹیبل بنتا ہوا دیکھ لیجئے، حاجرہ، حاجرو، حاجرتا، حاجرتو، حاجرتم، حاجرنا، پھر حاجرہ۔ تم مضارع ہے یحاجرو، یحاجرونا، تحاجرو، تحاجرو، تحاجرونا، نحاجرو، تحاجرو۔ امر ہے حاجر سے حاجرو، نہیں ہے لا تحاجر سے لا تحاجرو، مہاجرن، مہاجرن، مہاجرتن۔ یہ پورا ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے، 6 چابیوں میں کرا دیتا ہوں، حاجرہ، یحاجرو، حاجر، مہاجرن، مہاجرن، مہاجرتن۔ ہم نے یہ جو ہے صحت مند افعال کی اسی ٹون میں سیکھے تھے، فتح، یفتح، افتح، نصرہ، ینصرو، انصر، ضربہ، یضرب، اضرب، سمع، یسمع۔ کسی ٹو میں آئے تو ہم نے یہ کمزور افعال سیکھے، وعدہ، یعدو، اذ، قال، یقول، قل، زاد، یزید، زد، دعا، یدعو، عدو، ہدا، یہدی، ایدی، شاء، یشاء، شاء۔ اور یکساں میں سیکھے دلہ، یدلو، دلہ، ظن، یظن، ظنہ، مسا، یمس، مسا۔ اور جب ہم یہاں آئے تو اب تک ہم نے 2 یاد کر لیے، علامہ یعلم، علم، حسبہ یحاسب، حاسب، باقی جو آئیں گے ہم کرتے جائیں گے۔ تو آج آپ کو اسلمہ، یہ 4 حرفی، اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے، 4 حرفی شروع میں حمزہ، دیکھیں انذرا 4 حرفی شروع میں حمزہ، پیٹرن اسلمہ، انزلہ 4 حرفی شروع میں حمزہ، پیٹرن اسلم، اخرجہ شروع میں حمزہ 4 حرفی کے، باپ سوری جو ہے نمونہ پیٹرن کیا ہے، اسلم، ادخلہ 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلم، ارسلہ 4 حرفی شروع میں حمزہ، پیٹرن کیا ہے، اسلم، افسرہ شروع میں حمزہ 4 حرفی، اسلم، انشا 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلمہ کا پیٹرن، القا 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلمہ کا پیٹرن، آمنہ 4 حرفی شروع میں حمزہ، اس کا پیٹرن اسلم، اوہا 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلمہ کا، انجا 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلمہ کا، احیا 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلم۔ اب تک میں نے آپ کو 4 حرف کے 3 پیٹرن بتائے، 4 حرفی درمیان میں شد، علامہ، 4 حرفی درمیان میں الف، حاسبہ، 4 حرفی شروع میں حمزہ، اسلم۔ یہ جو اسلمہ والا ہے، اس
اسی طرح آتا سے انجا، احسنا، اغرا کا 4 حرفی سب کے شروع میں حمزہ، اسلم. اس سے ایک لفظ ہم سیکھتے ہیں اسلام. اسلمہ سے اسلام، اور اسلام کے پیٹرن پہ ہوتا ہے باب افعال. یہ جو ہے مزید فی کی روح ہے باب افعال. سب سے زیادہ قرآن میں آنے والا باب افعال، سب سے آسان باب افعال. باب افعال سے ہی جو ہے ہم سارے مزید فی سیکھیں گے. جب یہ 8 پورے ہو جائیں گے نا تو میں آپ کو گر بتاؤں گا کہ باب افعال کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ دیکھیں جی علامہ کا پیٹرن، اور اس سے ہم نے قدرہ، کفرہ، متع، نزلہ، واللہ یہ پیٹرن دیکھے تھے، اور اس کے باب کا نام تھا تفعیل. پھر ہم نے حسبہ کے پیٹرن پہ بارکا، جہادہ، دعافہ، قاتلہ کے لفظ سیکھے، اور اس میں پیٹرن نادا اور کیا تھا باب، کسی کو یاد ہے؟ مفعلہ اور پھر آج مفائلہ، جو ہے مفائلہ، علامہ سے مفائلہ، تعلیم، باب کا نام تفعیل. حاسبہ سے محاسبہ، باب کا نام مفاعلہ. تفعیل، اسلمہ سے اسلام، باب کا نام افعال. فائل. اچھا یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ جو تعلیم ہے نا، اس میں روٹ لیٹر ہے عین لام میم، ان کی جگہ فیا عین لام لائے تفعیل بن جاتا. محاسبہ میں روٹ لیٹر پہ ہے ہا سین بی با، ان ہا سین بی با کی جگہ فا عین لام لگائیں مفعلہ بن جاتا ہے. اسلام میں کیا ہے روٹ لیٹر؟ سین لام میم ہے، سین لام میم کی جگہ فا عین لام لگائیں افعال بن جاتا ہے. یہ جو نام باب کے بنتے ہیں یہ الفاظ میں فا عین لام کو فٹ کرنے سے بنتے ہیں. اچھا عربی میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جہاں تک ہم کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں. حرکات جو ہے 3 ہے. زبر، اس کا مناسبت ہے الف سے. زیر، اس کی مناسبت ہوتی ہے یا سے. پیش، اس کی واو سے. جب زبر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے، زیر کی خواہش ہوتی ہے اس کے بعد یا آئے، پیش کی ہوتی ہے واو. یا اس کو ہم الٹ کہہ سکتے ہیں، الف کی خواہش ہوتی ہے اس سے پہلے زبر آئے، واو کی خواہش ہوتی ہے اس سے پہلے زیر آئے، یا کی خواہش زیر، واو کی ہوتی ہے پیش آئے. اس کو کہتے ہیں مناسبت. مثلا زبر کی مناسبت جو ہے واو سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ الف سے ہوتی ہے، اس لیے واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی، اگر یا آ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ الف سے بدل دیتے ہیں. زیر کی مناسبت جو ہے واو سے نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ یا سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ زیر یا کے ساتھ خوش رہتا ہے. پیش کی مناسبت جو ہے یا سے نہیں ہوتی تو یا تو کیا کرتے ہیں؟ واو سے بدل دیتے ہیں. یہ اصل میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا الف بدل کے آ گیا واو یا، وہ ان زیر زبر پیش کی خواہش پہ آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے مد آنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہے محل مد، مثلا الف سے پہلے زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، اسے کہتے ہیں مدہ، یعنی مد آنے کی وجہ کا جگہ. اور دوسرا ہوتا ہے واو سے پہلے اگر زبر آ جائے، یا سے پہلے زبر آ جائے، اسے کہتے ہیں لین. یہاں پہ بھی مد آتا ہے. یہ 2 جگہ ہیں جہاں پہ مد آ سکتا ہے، مدہ کی جگہ پہ اور لین کی جگہ پہ. اور آئے گا کیوں؟ آنے کی وجہ یہ ہے ان سب کے بعد اگر جو ہے حمزہ آ رہا ہو یا پھر جو ہے سکون آئے تب جو ہے مد ہوگا، ورنہ مد نہیں ہوگا. یہ قانون ہے تجوید کا کہ محل مد پہلے تو یہ ہو کہ وہ جگہ جہاں پہ مد آ سکتا ہے وہ یہ ہے، اور پھر سبب مد، ان کے بعد اگر سبب موجود ہے تو مد ہوگا ورنہ مد نہیں ہوگا. تو ان کی مطابقت کے مطابق یہ چارٹ ہے، اسے دیکھ لیجئے. زبر جو ہوتا ہے یہ واو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ الف سے بدل جاتا ہے. یا صحیح نہیں ہے، الف سے بدل. زیر جو ہے یہ واو کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یہ یا سے بدلتا ہے. پیش جو ہے وہ یا سے مطابقت نہیں رکھتا، واو سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں مطابقت کے مطابق تبدیل ہوتا. تو آئیے جلدی سے سوالات آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب ہے اور نماز قائم کرو. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فائدے یہ ہیں، وقت کی پابندی سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تکبر کو دور کرتا اور عاجزی پیدا کرتا ہے. چاروں درست. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
ان کا مطلب ہے اور آپ سب بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کا مطلب ہے اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے. اگر اطاعت کرنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو مدد حاصل کیجیے. کس سے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کیسے خود کو نماز کے لیے راغب کریں گے اور خشوع پیدا کریں گے؟ موت کو یاد کر کے، موت کو اذکار نماز کو سمجھ کر پڑھ کر، توجہ سے تلاوت کر کے. اللہ زینہ یظنون کا مطلب ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں. تلا سے اس میں فائل ہوتا ہے تعلن، زنہ سے فعل امر ہوتا ہے زنہ، کتاب کی جمع کتب، ہاجرتا ترجمہ ہوگا آپ نے ہجرت کی. ہم نے محاسبہ کیا کی عربی ہوگی حاسبنا. حل حسبتا نفس کا عربی میں جواب ہوگا نام حسبتو، تا جو ہے تو میں بدل جائے گا نفسی، اور نفس کا نفسی میں بدل جائے گا، کا یا میں بدل جاتا ہے. فحسبنا جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بس ہم نے محاسبہ کیا اس کا. تو حاسبونا کا ترجمہ ہوگا آپ سب محاسبہ کریں گے یا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ جو ہے مضارع ہے، دو ترجمہ ہوتے ہیں. حل تحاسبونا انفسکم کا عربی میں جواب ہوگا نام نحاسب انفسکنا، تحاسبونا نحاسبونا انفسکم جو ہے کم جو ہے وہ نام بدل جائے گا. انی مہاجرون کا ترجمہ ہے بے شک میں ہجرت کروں گا. حل انتم مہاجرون عربی میں جواب ہوگا نام نحنو مہاجرون، انتم نحنو سے بدل جاتا ہے. حاسبہ سے اسما کی تین چابیاں ہیں، محاسب، محاسب اور محاسبہ. حاجرہ سے افعال کی تین چابیاں، حاجرہ، یحاجرو، حاجر. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے تو آئیے دعا کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کا اگر کوئی کوئک سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، اور اگر کوئی تفصیلی ہے تو برائے کرم اسے آپ پوسٹ کر دیجئے انشاءاللہ.